اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہم صل دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول و منظور فرما اس عشرہ پاک میں محنت کرنے والے تمام دوستاں تمام عزیزاں خالق کائنات ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور عزاداروں دی عزاداری اپنے دربار سے قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ الذاریات دی آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو جاری ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ فرماتا ہے ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کی۔ اس کا مطلب ہے ساڈا مقصد خلقت عبادت ہے، اور کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن عالی محفوظ ہوئے گی کہ جیڑی بغیر مقصد تو زندگی ہے انہوں خالق نے اندھیرے دی زندگی قرار دیتا ہے۔ کل جڑے بندے موجود سن دوست کل یہی گفتگو سی میرا خیال ہو رہی کہ اللہ پاک نے جڑی جہالت دی زندگی ہے انہوں اندھیرے دی زندگی قرار دیتا ہے، اور جڑی علم دی زندگی ہے انہوں اللہ پاک نے نور دی زندگی ہے۔ کل تک دی آخری گفتگو ایسی کہ بروز حشر بھی کچھ بندے اندھیرے چون گے کچھ بندے نور چون گے۔ جڑے نور چون گے وہ اپنے نور چون گے، جنہاں کو نور نہیں ہوئے گا وہ نور طلب بھی کرن گے تے حشر والے دن نور لے نہیں سکن گے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا معاملہ اتھے کر لینا ہے وہ عمل دی زندگی نہیں، اگلی زندگی نتیجے دی زندگی ہے، عمل دی ہے زندگی۔ اگر کو اتھے بندہ اللہ نو آکھے گا نا پہ میں تھوڑا جا ٹائم دیو میں تو نماز پڑھ کے وکھاواں تے اتھے ٹائم کوئی نہیں ہونا۔ اللہ فرمانا وہ جڑیاں پڑھیاں نہیں وہ لکھتیاں جڑے روزے رکھے نہیں وہ لکھتے ہیں۔ ایتھے عمل دی زندگی نہیں، ایتھے نتیجے دی زندگی۔ جڑا بچہ نتیجے والے دن پیپر لے جائے بھی اج میں سارے کرنے نے، کوئی کرن دیندا کوئی نہیں کرن دیندا۔ وہ آندے جدوں پیپر سانو تو کیتے نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ جو حاصل کرنا ہے نا قبلہ وہ ایتھے کرنا ہے، اگے وہ رزلٹ پانا ہے۔ جڑی نیکی کرنی ہے ایتھے کرنی ہے، اچھا جڑی ہدایت حاصل کرنی ہے وہ بھی ایتھے کرنی ہے، جب راستہ انتخاب کرنا وہ بھی ایتھے کرنا۔ ایک اور گل دسو، اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے نو حشر وچ دے امام نال بلایا جائے گا تے امام بھی وہی ہوئے گا جڑا ایتھے بنایا ہے۔ ایتھے یہ نہیں ہو سکنا کوئی جا کے بندہ چیک کر لے اللہ نو پسند ہے بندہ اس لائن چوں نکل کے اس لائن چ ہو جائے، یہ نہیں ہو جا کے ویکھاں گے کئی بندے ایسے ہوندے نے جنہاں ہار لے آندا ہوندا گھر ٹنگیا ہوندا جہاں جت جائے وہ گل چ پا ووٹ چھوڑ نہیں دیتے ہوندے ایویں ٹنگیا ہوندا انہوں پتہ ہوندا جہاں جت گیا وہ گل چ پاواں۔ یہ دا سارے ایتھے لگدے نے اوتھے نہیں، ایتھے دا لگ جاتا ہے بندہ کٹا ہو جاتا ہے جہاں ویکھیا وہ داد دے چھڑی جہاں ہوا وہ مگر لگ گیا۔ ایتھے جہاں امام بنانا قبلہ اتھے وہی امام ہوئے گا، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بھائی بندہ ایس لائن چ لگ ہے تو اگو امام پھڑکتا ہے تو بندہ کہ ادھر ہو جائے وہ تو پھڑکتا جی انج نہیں ہونا وہ مگر انشاءاللہ جی میں پکی گل پہ دسنا وہ مگر جہاں ایتھے بنانا۔ یہ مطلب اے مقصد ایتھے حاصل کرنا ہے اپنی زندگی۔ دیکھو نا جمعہ پڑھنے بندہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے، مجلس سے آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے، یار کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مقصد نہیں نا جی قبلہ تو پھر کچھ بھی نہیں۔ مقصد کچھ اڑے بچے سکول جاتے ہیں، اچھا کئی بندے امیر بندے بچیاں اس واسطے پڑھاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنا کے بڑا ہسپتال پا دیا گے تو پھر لوگوں کی چھل لاں گے، ہے نہیں؟ یعنی ذہن سے گل پہلے دن پائی ہوتی ہے کہ منڈا اس والا ڈاکٹر بنانا ہے تو ہسپتال اپنا پانا ہے، اینی فیس رکھنی ہے تو اینیاں مشیناں باہروں لیا کے تو سارے ٹیسٹ ایتھے ہون کرن گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ایک بندہ جہاں بڑھ جاتا ہے اندر انہوں ٹیسٹ سارے کرانے پیندے ہیں، وہ آدھے ایک بار سارے کرا لیا کی پتہ کی ہے بچ۔ اچھا وہ مقصد ہے نا وہ مقصد اندر ہے، وہ مقصد ہی غلط ہے۔ اللہ دیا بندیا تو صرف بچے نو ڈاکٹر بنا، اگو رزق دا مالک خالق کائنات ہے،
ود بھی ہو سکتا ہے گھٹ بھی ہو سکتا ہے، مقصد نیک ہونا چاہیے۔ کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چ موجود، ہوں میں اگلی گفتگو اگے ٹورنا کہ علم والی زندگی روشن زندگی، علم والی زندگی اللہ پاک نے انہوں لوگوں مردہ قرار دیتا ہے جنہ نبی دا کلمہ ہی نہیں پڑھے۔ جن ویلے وہ کلمہ پڑھ کے اسلام آئے نے پھر اللہ انہوں زندہ قرار دیتا۔ پہلا انہوں دی مشی دے رہی سی، پھر مشی نور چ ہو گئی، پہلا وہ مردے سن۔ میرا حال ساری گفتگو کل والی تھوڑے ذہن چ آ گئی ہے کہ ضروری نہیں کہ جنہوں قبر چ دفن پہ کرنے وہ مردہ ہوئے، ہو سکتا ہے جڑا کردہ پہ دفن وہ مردہ ہو تو جڑا ہو رہا ہے وہ زندہ ہوئے۔ ظاہر شہید جنہیں نے انہوں دفن ہی کرنے ہیں لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں۔ کئی باری اسی دل کرے تھے دفن کرنے والے مردے ہوتے وہ بھی جو زندہ ہوتے۔ یہ مطلب زندگی علم ہے۔ شکریہ جی۔ زندگی علم، وہ کیڑا علم ہے جیڑی زیادہ زندگی ہے وہ آج دی مجلس بیان کرنا چاہیے۔ وہ کیڑا علم ہے؟ اچھا علم بڑے نے، جادو کا بھی علم ہے۔ چلو محبوب آپ کے قدموں میں لکھا نہیں جا پڑھا تو سکتا یار بنگالی بابا تو کالا بابا تو کئی دے سائی بابا تو مسلمان بابا، یہاں بابیاں کو کوئی تو علم ہے نہیں، علم ہے نا مہربانی، وہ بھی ایک علم ہے۔ آڑے بندے جن کٹ دیں وہ بھی ایک علم ہی یار۔ کوئی علم یار جھوٹا سچا علم انہوں کو ہے علم۔ یہ جڑے عرب دے بندیاں نو اللہ پاک نے مردہ قرار دیتا ہے وہ اس طرح دے بے علم نہیں سن، کوئی علم ہی انہوں نے نہیں سی۔ وہ کاہن سن، وہ جادوگر سن، وہ بڑے ٹونے کرتے سن، پھر وہ شاعری دا بڑا علم رکھتے سن، پھر وہ اڑتے جانور نو ویکھ کے دستے، کھوجی بڑے سن، اڑتے جانور نو ویکھ کے دستے سن کہ یہ اپنے گھونسلے ول جا رہا یا گھونسلے تو واپس آ رہا ہے۔ اندازہ لاؤ اس قدر یہ جنہ مخبری کیتی ہے نا پیغمبر اعظم دی شب ہجرت، انہوں نے توڑ لے گیا سا جے کھورا تو پتہ نبی پاک غار سور ہی سن جڑے گئے نے کدی مکے غار سور سے میں تو ہو کے آئے ہیں جتھے حضرت نے شب ہجرت جا کے قیام کیتا تھوڑی دیر، اتھے اللہ پاک نے انتظام کیتا بندے پیچھے اپڑ گئے سن، کاریگر بڑے سن، کھوجی بڑے سن، تے ایتھے نا گلے تھاں تے کھوج لانا سوکھا ہے یارا، گلے تھاں تے کھوج لانا سوکھا ہے۔ ادھروں کھوج لے کے بندے ڈنگر دی چوری دا جاندے ہون تے کہ سڑک آ جانا، پھر سڑک پار کر کے اگوں جا کے لبنا پیندا ہے، سڑک دے اوتے تے لگدا ہی نہیں تے جتھے نیرے پتھر سن تے نیرے پہاڑ سن او دے وچوں وی او کھوج کر لیندے سن، ایڈے بے وقوف نہیں سن۔ اصل گل کی ہے؟ اصل گل ہے کہ انہوں کو علم بتھیرے سن، ادھر دے ادھر دے کھوج دا علم، شاعری دا علم، کاہن بڑے سن، جادوگر بڑے سن، ٹونے بڑے کرتے سن، وہ جڑے نا جی وہ سٹ کے تیلیاں تو پتہ نہیں کی کر بڑا کچھ کرتے، بڑے اپنے دلوں علم رکھتے سن۔ وہ جڑا سارے دا سربراہ سی نا انہوں مصطفیٰ نے ابو جہل رکھا۔ کیا بات! سرکار دو عالم نے فرمایا تو سارے جہلاں دا اب ہے۔ وہ دا اماں نے نام نہیں سی رکھیا ابو جہل، اماں تو نہیں رکھیا، تو پیغمبر نے آخر مینوں ایک بندہ کہنے لگا جی نہ سدھے سدنے چاہیے نے کہ پٹھے، میں سدھے، تو اس آخیا نبی پاک دا پٹھا نہ رکھ چھڑیا کیڑا ابو جہل، وہ دی ماں نے نہ تو کچھ اور رکھیا سی کہ حشام کے کی نام سی وہ، لیکن نبی پاک نے پٹھا رکھیا، اور میں بے وقوفا ماں پٹھا رکھیا سی نبی سیدھا رکھیا۔ نبی تے وہ آخیا نا جو ہے سی وہ، نبی پاک نے تو صحیح رکھیا، نبی تے آخیا تو ابو جہل ہے۔ وہ زندگی پوری جے علم دی گل کرے تو نبی دی توہین ہے۔ جنوں نبی آکھے نا تو جاہل ہے، تے جنوں آکھے جاہل ہے تو تے نرا جاہلاں دا بھی ابا ہے تو ابو جہل ہے۔ وہ زندگی چ علم دی گل کرے نا اے پیغمبر دی توہین ہے، پیغمبر دے علم دی توہین ہے، کیونکہ پیغمبر نے ایویں نہیں آکھیا، ایویں اسی آنے ہیں، نبی ایویں نہیں آندا، نبی مدینۃ العلم ہے، نبی سارے علماں دا مرکز ہے، میرا نبی شہر پورا علم دا، ہر علم میرے نبی دے کولے۔ جنہوں نبی ابو جہل کہہ دینا قبلہ وہ زندگی چ عقل دی گل کرے اے بھی نبی دی توہین ہے، تے جنہوں محمد کعبے چ کھلو کے آکھے نا تو علی ہے، بندے او دے برابر ہو جان پھر بھی محمد دی توہین۔ پیغمبر جو آکھیں گے اپنے علم دے مطابق، شکریہ، پیغمبر جو فرمان گے اپنے علم دے مطابق۔ اس قسم دے دو نمبر علم وہ بڑا رکھتے سن، لیکن اللہ پھر انہوں نے مردہ قرار دیتا۔ پھر وہ کیڑا علم ہے جس علم دی وجہ تو بندہ زندہ ہوتا ہے؟
اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ وہ علم نبوت. شکریہ قبلہ. باقی جنہ بھی کسی کو علم سی سارا بیکار ہو گیا جب علم نبوت آ گیا. پیغمبر اعظم دا کلمہ پڑھیا نے اس باب دیکھو جی آئے نے مدینہ العلم کو آئے نے تے بندے زندہ ہوئے نے. الحمدللہ سانو تے اللہ پاک نے نصیب ایسے رکھے نے کہ ماں بھی مسلمان باپ بھی مسلمان. اسی ویسے جڑے مسلمان ہوئے ہیں نا ساری بہادری ایڈی کوئی نہیں سائی پھس گئے ہیں صاحب میں صاحب لایا. شیعہ سنی سارے بیٹھے ہو میں پیا نا اسی حساب نال کدی کدی میں سوچنا جی میں نا پھس گئے ہیں. سانو کی پتا سی سانو مسلمان پہ کرتے ہیں. ایک اک ایک کن چ بان دے دیتی ایک چ اقامت آ چڑی جی سنت ابراہیمی تے عمل ہو گیا انہیں عقیقہ کر چھڑیا لڈو بن چھڑے تے اسی پھس گئے. وہ سانو وڈیا ہو کے پتہ لگا پہ نماز بھی ہے سبحان اللہ. کی پتا جڑا ڈنگے چ بندہ میرے مجمع چ بیٹھا ہے نا جڑا ارادے نال مسلمان ہویا ہاتھ کھڑا کر لو جی آ 2-3 بندے لب گئے جی. یہ ہوں تھوڑی کتنے دادی صاحبہ لبن یا دادا لبن. پھر میں انہوں کو پوچھا تسا میں جذباتی ہو کے ہاتھ کھڑے کر دیتا پہ ارادہ تسا کہڑے بڑے کیتا سی اللہ دے بندے ہو ماں دی گود ہے تسی مکھی ہٹان جو کہ نہیں سو ارادہ کہ میں بچیا ادوں دی گل پیا کرنا جدوں مکھی بہندی سی تے ہٹا نہیں سکتے پیشاب آਉਂਦਾ سی تے روک نہیں سکتے. اج نہ دو منڈیاں ہاتھ کھڑے کیتے پیا سا ارادے نال. تساں کدھر اما نو آکھیا ہوے پہ اما جی میں پیشاب کرنا جی تو 6 مہینے دسو یا 2 مہینے دسو کوئی نہیں پتہ ہی نہیں غیر ارادی طور تے پیشاب بھی نکل جاتا ہے. مکھی بیٹھی ہے منہ تے ہٹا نہیں سکتے. کپڑا لینا چاہنے ہیں تو لے نہیں سکتے. کپڑا ہٹانا چاہنے ہیں تو ہٹا نہیں سکتے. اج جنہیں ہاتھ کھڑے کر چڑنا سا ارادے نال مسلمان ہوئے ہیں. انہاں دیاں دادیاں نو کو آ کے پوچھو یہ دسن گیاں کہ یہ دوویں نکے ہوندے پہلا پیشاب کرتے سن پھر وہ ہاتھ پاندے سن پھر ہاتھ منہ وال کھڑتے سن. وہ تے اللہ نے اما دی شکل جہادی کو رکھیا ماں دی شکل جہادی کول نہ ہوندا اساں خدا دی قسم پلیدی منہ چ پانی سی اساں ویاڑیاں چ ہاتھ پا کے. عزیزاں نے گرامی قدر یہ اساں ارادے نال تے نہیں ہوئے. اسی آ گئے مسلمانوں دے گھر ارادے نال جڑے مسلمان ہوئے نا وہ صحابہ ہوئے. بھائی جڑی گل منن والی وہ من جو جڑے شیعہ بیٹھے ہونا شیعہ بھائی صحابہ دا نام ہی لینا انج ہی ہے جی اہل حدیثاں چ مولا علی آکھ اصل گل پتہ گل جی قبلہ سارے شیعہ بیٹھے نے جدوں میں صحابہ دا ذکر کرنا. اچھا ایک گل دسو صحابہ کرام ارادے نال مسلمان ہوئے نے کیونکہ اسی تے ہو گئے سانو اتوں ساریاں ساڑھے گل پہ گئی نماز گل پہ گئی روزہ گل پہ میں تاں گل پہ آنا جے نہیں پڑھتے گل ہی پہ شرمندے پہ ہوندے نے اذان ہوندی ہے. میں ایک بزرگ سن ساڈے فوت ہو گئے اللہ کری کے رحمت کرے بڑے اچھے حاجی سن تے بڑے مزیدار بندے سن. وہ اتنے بیٹھے سن دی بیٹھک چ تے 8 بجے ڈرامہ ادو لگتا ہوں سی اندھیرا اجالا پرانے بندے بیٹھے ہو گے اندھیرا وہ پولیس کے ڈرامہ ہوں وہ نا تراویاں آپ بھی پڑھتے سن تو نال انہوں نے گھر دے مسجد سی ہوں چودھری بھی سن اندھیرا اجالا ڈرامہ 8 بجے تراویاں ہونی سن تو وہ مولوی آ کے آتا بھی آؤ حاجی صاحب چلیے. اس آخیا میں نہیں اج پڑھنی. اس آخیا طبیعت ٹھیک ہے انہیں آخیا طبیعت میری ٹھیک ہے میں ڈرامہ ویکھنا. میں تمہیں قرآن کے سامنے سچی گل بسنا وہ مولوی صاحب آخر ٹھیک ہے جی چودھری بندے کہڑا بندہ وہ ٹھیک ہے تھی بڑی قبر ہے ساری اپنی قبر وہ ٹر گئے. اگوں اتنے نمازی لنگتے سن دروازے اگوں انہیں نال ہی مسجد سی آپ ہی بنائی سن تو بوئے اگوں نا بیٹھک چ میں بیٹھا تو وہ بیٹھے اگوں نمازی نے اس ایک بچے نو آخیا وہ کڑیے آ بوا بند کر نمازی شرمندے پہ ہوتے. بوا بند کر کئی بندے آپ ہی ساری زندگی شرمندے نہیں ہوئے. جے روزہ آپ نہیں رکھیا تو سمجھتے ہیں یار اتنے نہ ہی کھائیے وے روزے دار شرمندے پہ ہونا. شرمندہ تو اللہ دیا بندے تو ہونا. کئی بندے ایسے نے جڑے ساری میں سمجھنا جڑا سی کدی نماز نہیں پڑھتے کدی روزہ نہیں رکھتے ایویں نہ گل گل پی گئی ہے. اگوں کئی شیواں حرام نے وہ بھی سانو وڈیا ہو کے پتہ لگا ہے. کیا بات ہے. کئی حلال نے وہ بھی وڈیا ہو کے پتہ لگا ہے. کیڑی کیڑی شے حرام ہے کیڑی کیڑی شے حلال ہے سانو وڈیا ہو کے پتہ لگا ہے. صحابہ دی اے عظمت ہے کہ انہوں نے پہلا پتہ لگ گیا سی اس دائرے چ وڑ گیا تے اے حلال ہے تے اے حرام.
مولا تانوں جزائے خیر دے. دیکھو جڑی سلام کرن دے قابل گل ہے انہاں اسلام نو قبول کیتا ہے یہ سوچ کے پتہ سی کہ مصطفیٰ دی پوری زندگی ساڈے سامنے میں یہ جھوٹ بھی جائز نہیں, یہ چوری بھی جائز نہیں, یہ فراڈ بھی جائز نہیں, یہ دھوکھا بھی نہیں کرنا ہونا, یہ سود بھی منع ہو جانا ہے, یہ رشوت بھی منع ہو جانی ہے, یہ جوا منع ہو جانا ہے, یہ گناہ سارے. وہ ساری گل سوچ کے مسلمان ہوئے جے ایویں رضی اللہ نہیں بنے اللہ دے. کمال ہے, بہت شکریہ. ہاں نا مسلمان تے اسی بھی آئے ہیں, اسی رضی اللہ نہیں بنے, ساڑھے تے گل پہ گئی مسلمانی. معاف کرنا بہن, ویسے گل جڑی ہے یہ تھوڑی میں طنز نہ پہ کرنا, ویسے گل پانے والی گل کوئی نہیں. نماز ایک لطف ہے, روزہ ایک لطف ہے, وہ دی اطاعت وچ رہنا کمال دا لطف ہے. تسی یقین کرو فاتحہ خانی تے بیٹھے ہاں 15-20 بندے بیٹھے ہونا, ایک دو بندے وچوں اذان تے نماز تے ٹر جانا تے باقی شرمندے پہ. بھائی یار صف تے بندے بیٹھے ہوندے نے کہ نہیں, اذان ہوندی ہے تے سارے ٹر جاندے نے, صف خالی ہو جاندی. ساڈے پنڈ تے نہیں ہوندی, بندے بیٹھے رہندے نے. اور 2-3 ہیں, ایک نو میں پوچھیا 2 ہی گئے نے, ہو سکیا عادتاں جو پئیاں ہونیاں تے جانا ہی جانا. دیکھو اللہ دیا بندے سارے عادت پاؤ کی ہو گیا, جڑی اچھی عادت ہے وہ تو سارے ہونی چاہیے. اچھا عبادت بھی عادت بھی ہو جائے, عادت بھی تو پھر یہ مطلب ہے پھر آخر بندے کچھ نہ کچھ اثر. کئی بندے عادتاً بچے سکول ٹر جاندے, یقین کرو وہ نلائق بھی ہونا جڑے روز ٹر جاندے نا, واگ تک می ہوئے تاں ٹر جاندے نے, نیری ہوئے انہاں تے دوجے نوں بڑا غصہ چڑھدا ہے, اوے بہ جا اوے بہ جا. مطلب ہے کہ بہانا مکا چھڑنا, انہیں آخنا اے آ گیا سی تے تینوں پیڑ ہوندی سی. اصل گل ہے کہ انہوں روک دے پہ ہی نہ جائے. وہ ایسے میں ساڈے نال طالب علم ایسا ساڈے کلاس فیل ہوندے سن, وہ ایڈے لائق بھی نہیں سن, فسٹ نہیں سن ہوندے, لیکن ٹر ضرور جاندے سن. ماسٹر انہاں دا لحاظ کرتے سن حاضریاں دی وجہ تو کہ جویں دا بھی ہے دی حاضری تے لگی ہے نا, غیر حاضر تے نہیں نہ ہویا. بھائی اللہ دے بندے اگلی گل تے اللہ دا فجر والی حاضری تے جڑی میں میرا ہر نماز ہی اوکھی آخری سب تو پہلے داد ہی مک گئی. شام آندا تے اور گل سی, اور فجر والی حاضری ذرا مشکل جنا جی. خیر مولا تانوں جزا دے گے. اصل گل ہے بھی قبلہ کہ اسی نہ مسلمان ہو چکے ہیں, لیکن اسی ہوئے ہوئے ہیں. ایک ساری گل ہے کہ دعویٰ کر سکنے ہیں میری ماں بھی مسلمان ہے تو میرا پیو بھی مسلمان ہے. پاویں صحابہ کرام چو کچھ لوگ دعویٰ نہیں کر سکتے, لیکن وہ سوچ سمجھ کے مسلمان ہوئے نے. صدقہ جاواں کہ اے حلال ہے اے حرام ہے. یہ مطلب ہے کہ جڑا ماں پیو والی گل ہے, دادا دادی والی گل ہے, یقین کرو میں کی دساں جی. میں ایک سکول گیا تے داخل کرانا سے کوئی بچی چھوٹی کو بچہ, تے وہ فیساں انہوں آخیا پہ کرا جو 3 سال دے بچے بھی داخل کریں, اے کرا جو داخل 3 سال. وہ میں یار میں ٹیچر ہاں, 6 سال دا بچہ تے پہلی چ داخل کر دیں, یہ 3 سال دے بچے نوں کی کر دیں. ہو سکے نرسری, نرسری چ پودے ہوندے نے اتوں تک, نرسری چ نکے نکے گملے چ پودے لگے ہوندے نے, پنیریاں لگیاں دی. اج کل وہ پنیری بھی بھرتی کر لیندے نے چھوٹی چھوٹی 3 سال دی. میں انہوں پوچھا یار پرنسپل پرائیویٹ سکول سے, میں کہا یار ساڑھے کو 6 سال دے داخل ہوئے ہیں, تے 6ویں چ ساڑی جا کے عمر 12 سال ہوئی, 6 پیچھے گزارے, تے 6ویں چ جو آئے ہیں مطلب تے پھر گزارے 5 سال پڑھے تے 11-12 سال چ اسی 6ویں چ آئے. تو تسی نکے نکے کی کر, وہ سکے چھوٹے چھوٹے ہوندے نے, یہ اسی کھڑانے چڑھانے تے کھڑانے. وہ پھر ساڑیاں جی تیاں بھیناں نے وہ بھی سمجھدیاں نے کہ اسے داخل کرا 6 گھنٹے تے آرام رہے. 6 گھنٹے بعد گھر آیا تو موبائل پھڑا چھڑیا, کام مکا چلا ٹوٹا. کوڑیاں ٹاکے لانے پیندے سن, ہن نہیں لانے. وہ جڑا ٹاکے لگا ہے ماں دے وہ درود پڑھے تہاڈی خیر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تانوں کی دساں, تانوں پتہ ماما اتنے چک کے بچاری انہوں ٹاکے ہوندے, اس پاسے چک کے ماما سارے کام کردیاں سن. خدا دی قسم بوکر بھی پھیر دیاں سن, ہاں جی ڈنگر بھی کھولے تے ایتھے چکے تے نال 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 لتاں لمکیاں. وہ ایک سواد وکھرا سی. ویسے وہ جڑا ماں نال لمس ہے نا وہ جی اسی بھی محسوس کر رہے ہیں, وہ ایک لطف ہی وکھرا ہے. یقین کرو. تے پھر انہاں بیچاریاں دودھ بھی پلاندیاں سن. پھر انج کر کے ماما وہ پھر ہونے وے کہ اتنے کو 3 سال دا چھڈ آؤ, 5-7 گھنٹے اتنے رہے یا 4 گھنٹے, تے پھر واپس آ کے انہوں موبائل پھڑا چھوڑو. وہ بھی ایسا ہے, وہ بھی لمحہ پہ کے سارا دن نکے نکے میں دیکھا جی خدا دی قسم. تے جہدے کول موبائل پھڑیا وہ چانگر نکل گئی اما, جی میں پھانسی دا حکم نہیں ہو جانا. چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے بھائی ہوں رواجہ صاحب,
میں انہوں آخیا نکے نکے تھی بھرتی کرتے ہو داخل کرتے ہو پریپ نرسری صرف پیسے جمانا واسطے ہو سکے نا تو ٹیچر ہے تو مہربانی کر الزام نہ لا اتنے چھڑ جا 3 سال دا تے ایک گھر رکھ 3 سال دا کیا بات ہے جے تے اکو جائے ہوئے تو مینو علامت کہ میں ہو سکیا تسا گھر کھڈانا عورتوں نے اسا کھڈانا ہے عورتوں ساڈے کول نا کھڈان چ اسا سکھا چھڑنا ایک گیند اور سٹنا تے آخنا کنے نہیں ایک ان 1 تے نہیں ایک اور آ گیا تے 2 ایک اور آ گیا 3 4 جدوں اسا 4 سکھا لینا ہے وہ ایک گیند اسا واپس کرنا ہے یہ 4 چوں اسا ایک وچوں کڈ لیا باقی 3 2 کڈ لینے باقی 2 وہ سکھیا اسی میرا کھڈاندے نہیں اسی ضرباں تقسیماں سکھانے ہاں اسی منفی تے جمع سکھانے ہاں اسی اس طرح کھڈاندیاں بڑا کچھ سکھا چھڑنے ہاں پھر میں کچھ سمجھ آئی میں کہ گل کس حد تک ٹھیک ہے ہو سکے تسی ایک گھر رکھ لو وہ تواڈے گھر دے جہالت دے ماحول چ پلدا رہے ایک ساڈیاں استانیاں پڑھاندیاں رہن ایتھے بیٹیاں ساڈیاں پڑھاندیاں نے جن سکولاں چ ہو سکے ایتھے پڑھاندیاں جڑا سکول دے ماحول چ پلے گا وہ ہور ہوے گا جڑا گھر دے ماحول چ پلے گا وہ ہور ہوے گا میں کہنا بھی میرا جڈا مسئلہ حل ہویا نا وہ بچے داخل ہونے چھڑ دوں میں تینوں ڈبل فیس دینی گل تو بڑی کمال کیتی ہے یہ مطلب ہے جڑا علم دے ماحول چ پڑھیا ہوئے جہالت والا وہ نہیں رلتا یار جڑا علم دے ماحول چ پڑھیا ہوئے عام ماحول دا پڑھیا ہو دے برابر نہیں ہو سکتا میں کہ ہوں میں پوری دنیا تے قرآن چوک کے روڑا پاؤں گا جڑا پڑھیا ہی مدینہ تو علم دی گود چ ہوئے جہالت دا پڑھیا ہو دے برابر کیسے آئے خیر لو جناب جہالت دی زندگی مردہ ہونے دی علامت ہے اور علم دی زندگی زندہ ہونے دی علامت یہ علم اور بھی بڑے جانے جن کڈن والے علم جادو والے علم بڑے علم نے جی منگنیاں تروڑ والا علم کئی بیبیاں نو آندا وہ آندیاں نے ٹوٹی نہ تے پھر میں اپنے پیو دی دھی نو ایسے گلاں وچ کردیاں نے تلوا کے چھڑدیاں یہ بڑے جا فضول علم ہے نے جڑے نقصان دینا وہ علم نہیں ہوندے صدقہ جاواں ہر تہاڈی خیر ہو جڑا نقصان دے وہ علم نہیں ہوندا یہ جنیاں ٹیکنالوجی اور جتنا ایٹم بم دا اجازت نہیں پی ملدی انہاں نو ملکاں نو وہ صرف اس واسطے کہ بڑا اسلحہ چھوٹے ملک کو نہیں ہونا چاہیے ایویں کہ چلا دے گا تو نقصان ہو جائے گا وہ پھر جڑا قائل کر لیندا نا کہ میں اپنی حفاظت واسطے پلنا مینوں اینا خطرہ ہے انہوں پھر امریکہ اجازت دیندا انہوں اجازت دینا برطانیہ تو امریکہ بھی تسی رکھ لو تو چلو ساڈا بن گیا ٹھیک ہو گیا تو ایران والے اجے بھی بچارے سہک دینے پہ سانوں بھی کوئی آکھے تو اسی بنا لئیے یہ مطلب ہی نکلیا وہ آندے کی آندے ہوئے نے یہ امریکہ والے کہ یہ جڑی ٹیکنالوجی ہے نا یہ نقصان دیندی ہے بندے مر جاندے نے کئی سال تے لولے لنگڑے پیدا ہیروشیما تے ناگاساکی ایٹم بم جتنے چلتا تو بہت نقصان ہوتا ہے اتنے نسلاں بھی لوگوں دی خراب ہو گئی ہیں اتنا زہر ہوتا ہے وہ سانس دے وچ بھی پرابلم ہوتے ہیں انہیں آخر نہیں یہ نقصان ہے علم تے ہے تعلیم تے ہے لیکن نقصان دیندی تعلیم ہے مگر نقصان دیندی اگوں ویکھو تسی کہ قول و فعل چ تضاد کنا ہے کہ جڑے کسے ملک نو ایٹم نہیں بنان دیندے کہ یہ جانا جاندیاں نے اسرائیل جو نہ دعائی مچائی ہے کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں یہ جدا قول و فعل چ تضاد ہوئے نا اسی کو منافق کہتے ہیں سارے جہانوں آندے نے ایٹم نہ بناؤ اس واسطے بھی چل گیا تو نقصان ہوئے گا اتنے ہر روز بچے بھی قتل ہو رہے ہیں مستوراں بھی قتل ہو رہی ہیں عبداللہ بن ابی ایک خدا تو پتہ ہے کہ منافق گزرے ہیں وہ منافقاں دا سردار انہوں آندے نے منافقاں دا دیکھو کیسی سرداری لبھی کئیاں بندے نو سرداری چاہیے ہے پاویں بہنیاں صاف کرن دی دیش کئیاں بندے نا چودرا چاہیے ہوندی ہے پاویں کا دی دیش وہ چودھری بن گیا منافقاں دا میں بڑا سوچیا جی قرآن چ پڑھیاں نہ اودیاں گلاں تاریخ جو دیاں گلاں پڑھیاں نے جویں دے وہ کام کردا سی تے منافقاں نوں بھڑ چنگے مشورے اندروں کچھ تے باہروں کچھ وہ پھر جی اخیر میں حساب لایا کہ کدھرے خواب وچ ملے نا ویکھاں تے صحیح منافق سردار کیویں دا ہوندا ہے وہ پھر خواب دی لوڑ ہی نہیں پئی وہ جدوں دا میں ٹرمپ نوں ویکھیا نا مینوں یقین ہو گیا انج تے منافقاں دے سردار ہوندے نے جڑے منہ تو کچھ آندے نے تے اندروں کچھ نہیں مینوں دکھ لگدا یار یورپ وچ بطخ ٹردی ہوے نا سڑک دے وچ تے دوواں پاسے ٹریفک کھلوتی ہوندی ہے تے تصویر آ جاندی ہے لو جناب علی واہ رے واہ اے جے انسانیت
اتنے کبوتر نو زخمی ہو جانا جی انہوں ہسپتال لے جاندے نے انہوں داخل کرایا ہوتا کبوتر نو منجی تے پیا ہوندا کتے دیا لتاں ٹوٹ گئی نا مگر نے پہیے لا چھڑے مگر تمہیں پتہ میں ایک ایسا دیکھا کتا وہ مگر نا لتاں تھرو کے ٹرتا نا اگلی لتاں پیچھے انہوں نے ریڑھی بنا دیتی ہے وہ بھجا جاتا سارا تو اگے جاتا وہ چون لتاں نال بھی اگے ہوندا کھلوندا ہی نہیں اتنے پھر لوگ آندے نے آہا ہا ہا اے ویکھو جی انسانیت اے وے انسانیت اے وے تینوں بطخاں تے کتیاں تے انسانیت نظر آندی ہے فلسطین سے تینوں کوئی انسانیت نظر نہیں کمال ہے یہ منافقت ہے یہ کوئی انسانیت نہیں ہے عزیز اتنے نا خوراک بھی رکھ چھڑی غذا بھی نہیں پہچان دیں یہ مطلب ہے علم بہت ہے جی اسرائیل کو ٹیکنالوجی علم نال ہی ہوندی ہے یار ٹیکنالوجی ساری دی بنیاد تعلیم ہے جنہیں ٹیکے بنتے ہیں جنہیں دوائیاں بنتی ہیں انسولین بنتی ہے یار علم ہے اے علم ہے لیکن ایک گل ہے خدا دی قسم اصل میں جس سے بندہ زندہ ہوتا ہے نا وہ علم نبوت ہے مہربانی اللہ نے جنہیں پیغمبر تو دور نے انہوں نے مردہ آکھیا تے جنہیں میرے پیغمبر دی بارگاہ چاہے نے انہوں نے اللہ نے زندہ آکھیا شکریہ میں ان نبی دا علم پڑھنے لگا نبی دا علم پڑھن لگا خدا دی قسم روڑا چھوڑا کوئی نہیں سی پہنا مذہبانا بھی جے پیغمبر دے علم تو بندے واقف میرے نزدیک میں بڑی باریکی نال دیکھا کہ سرکار دو عالم دی جڑی حیثیت اللہ بنا کے بھیجی ہے وہ بندے دیاں پتراں کو نہیں منی بندے دیاں پتراں کو نہیں منی اور یہودیاں ساڑھے تے بڑا ظلم کیتا ہے وہ صرف ہے ظلم نہیں کیتا بم مارنا انہیں ساڑھے تے ظلم کیتا ہے یہ جڑا بندہ اتنے جاسوس پھڑے گیا نا ایران چ تمہیں پتا ایران چ بڑے جا جاسوس پھڑے گیا نا کوئی اتنے مولوی بن کے امامہ پا کے تے جمعہ پڑھاتا ہے اتنے آبا پائی ہے کوئی نوحہ پڑھتا ہے نوحہ وہ یہودی سن سارے کوئی نوحہ خان بنے ہیں وہ لوگوں نے ماتم کرا رہا نوحہ کوئی بندہ عالم دین بنے ہیں وہ تو جمعہ پڑھاتا ہے مسجد بہ کے وہ پھڑ کے تیرے سارے جاسوس ہیں وہ جاسوس جنہوں آج کل اسی آنے ہیں نا وہ منافق ہوں یعنی ہوندے کچھ نہیں تے بنے کچھ ہوندے نے جنہیں انہوں نے ڈاکٹر شہید ہوئے نے اور جنہیں سائنسدان شہید ہوئے نے جنہیں نقصان ایران دا ہویا ہے وہ ایویں انہوں کو کیا میں گیا بھی کتنے بیٹھے نے وہ تھلے بھی کتے 2 کلومیٹر بیرک چ بیٹھے نے کسی بینکر اتنے بھی اصل چ جا کے منافق اتنے چپ لا کے آتے ہیں انہوں نے اپنے بچ ہی تو ہوتے سن خطرہ ہی کوئی نہیں وہ چپ لائی اتنے آ کے میزائل نے حملہ کیا انہوں کا جنہ نقصان ہویا ہے منافقت دی وجہ میں پھر پہنا منافقت دی وجہ تو ہویا ہے اسلام نے بھی جنہ نقصان دیتا ہے نا منافق نے دیتا ہے اور خدا دی قسم کفر دا مقابلہ تو میرے علی کافی ایک ہی کافی سی احزاب دا معنی حزب دی جمع احزاب ہے جنہیں سارے ٹولے عرب دے کٹھے ہوئے سن بدماشاں دے کلے علی نو پیغمبر نے آکھا کوئی ہے جڑا اس کتے نو روکے میرے مولا دے فضل نال حضرت علی نے 3 بار آکھیا میں فرمایا بیٹھے رہو چوتھی باری اٹھے نے تے تڑپدا نظر آیا عمر بن عبد ود تے پیغمبر نے فرمایا تیری ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے وہ جڑا مرے انہوں نبی نے کلے کفر رکھے تے جنہیں مارے انہوں کلے جتھے سوچو علی کلے ایمان نے وہ تے کلے کفر بھی تے ہے سینا یہ دا مطلب ہے ایمان دا مرکز علی ہے تے کفر دا مرکز عمر بن عبد ود ٹھیک ہو گیا جناب میرے عزیز دوستو یہ منافقت نے نقصان دیتا ہے میں نے ایک بندہ کہنے لگا ایران چ کوئی منافق پیدا ہو گیا میں کہا بہت زیادہ میں نے انہوں تھوڑا جہاں تنز کی تھی کہنے گا تو ہی تو تھے زیارتہ واسطہ جانتے تھے میں کہتا ہے امام رضا کو جانے اسی منافقوں کو جانے وہ امام رضا دے روزے تے جانے اللہ دے بندے نہیں پھر جتھے امام ہوئے اتھے تے منافق نہیں نہ ہونے چاہیے میں کہا جتھے محمد ہوئے اتھے ہو جاندے نہیں کمال ہے سارا مدینہ جو منافقہ دا پڑے گا وڈی ذات تے میرے نبی دی ہے نا اگر محمد مصطفیٰ دے مدینہ جو منافق ہو سکتے ہیں تے تہران جو ہو جان کے مشہد جو پھر کی ہونے لگے منافق تے کدھر بھی ہو سکتا ہے یہ تے پیغمبر دے پر بھی ہو سکتا ہے اصل کر لے کہ انہاں دی منافقت نے سارا دین نو نقصان دیتا جی انہاں یہودیاں ساڈے نال کیتا کی ہے وہ کسی نو پتہ نہیں لگا یہ کئی زہر ہوندے نے بڑے باریک قسم دے نکلے نے اج کل وہ اج دے چھڑیے تے 6 مہینے بعد بندہ مردا مٹھا پتہ ہوندہ ہے اس مر جانا لیکن وہ ایڈا سلو موشن ہوتا ہے کہ کسی تے الزام نہیں ہوتا اللہ معافی میرے عزیزو
بڑا سلو موشن زہر یہودیت نے اسلام چ پیدا کیتا ہے. وہ میں تمہیں ایک مثال دینا تو چند آیتاں پڑھا تہاڈی خیر مہربانی. ہاں جی وہ تمہیں مثال دینا. یہودیاں نے بچ روایتیں ایسا پائیاں نے جہدے نال مقام نبوت چ فرق ہے. سانو اس مقام تے نبوت نو پہچانن ہی نہیں دیتا جس مقام دا مقام نبوت ہے. مثلا ایک دو مثال دینا. نعوذ باللہ روایت کدھر میں پڑھی کہ پیغمبر بیٹھے سن گھوڑے تے, کسے پوچھا پی یا رسول اللہ جڑے گھوڑے تے بیٹھے وہ دی لتاں کنیاں تے نبی تھلے اتر کے ویکھ کے آکھیا چا تساں کوئی غور فرمایا ہوں تھلے اتر کے ویکھ کے کسے آکھیا بھی یا گھوڑے دے اتنے بیٹھا ہوا بندہ تینوں پتہ ہوندا چار نے فرمایا پھر بھی تصدیق کر لین کی فرق. ہوں اتوں جڑے منکر نے نا نبوت دے اتوں نتیجہ کٹتے ہیں کہ جدو ایک نبی سامنے ویخ کے گھوڑے دی لتاں چیک کر کے دستا ہے انہوں علم غیب کیویں ہوگی. تمہیں کو سمجھ آئی گا انہوں علم غیب کیویں ہوگا. اصل یہودیت ہے. اساں یہودی روایتاں جس کسوٹی تے پرکھنا نا سنیارا کول ہوندی ہے کوئی شاید سنیا میں یار مینوں نہیں پتا کوئی شاید آدھے ہوتی کبٹی ہوتی ہے کی ہوں. ہاں جی پھر مار کے بہتے ہیں تو پتا لگنا سونا ہے کہ نہیں. جیڑی اس ویلے مذہباں نو پرکھن دی کسوٹی ہے نا وہ نام قرآن. تہاڈی کیا بات ہے جیڑی روایت تہاڈے تک پہنچ دی ہے نا ایک واری قرآن تے انج کر کے کسا کے ویکھو خدا دی قسم ایک قرآن ایک ایسی عظیم کتاب تے معجزہ ہے. تانوں پتہ ہے منجی دے وچ ڈیڑا ہو جاندہ ہے. ڈیڑا ندین جنہوں آتے سارے علاقے ندین بھی آتے ہیں کچھ لوگ دیڑا آتے ہیں. وہ منجی دی شکل دے پودے ہوتے ہیں بالکل اوڈے ہی اوڈا ہی منڈ ہوتا ہے اوڈے ہرے اسے پانی چ وہ ساری کھاد بھی وہ کھا جاتے ہیں. انہوں دی لوڑ بھی کوئی نہیں ہوتی انہوں دی لوڑ نہیں ہوتی. پھر حرام ہے جی کدی کسی کا بی پایا ہوئے آپ ہی بچوں ہو پہ ہر منڈ دے نال ہر منجی دے منڈ دے نال وہ ایڈا بوٹا تے منجی تو بہتا پھبیا منجی اجے تھلے وے کو 2-4 انچ جنہوں نے منجی نہیں ویکھی ہوں میں لگی منجی میں تے اپنے ملک چ کھلوتا وہ ڈیڑا وچ پھبیا ہوندا ہے تے زمیندار ویکھ ویکھ کے گھبراندا ہے پیا بیڑا غرق ہوے تیرا تو منجی بھی نہیں ہون دینی. پانی لانے تے تو پی جانا کھاد پانے تے تو کھا جانا تو کنجرا کتھوں آ گیا بے تکلیف ہی ہوندی. وہ پھر سائنسدانوں نے دوائیاں کڈیاں وہ دوائی تسی نا نکے دے منہ تے رکھ چھڑو بوتل یا وہ تو سارے پانی پھر جاتا ہے. وہ حد مک گئی کوئی دوائی ایڈی سیانی ہے حرام ہے جے منجی نو کو جا کے کمال ہے بھائی سدھی جا کے اٹیک کر دیے وہ ندین نو تے انہاں پٹھیاں وہ وچوں مردے جاندے تے منجی ٹھیک ٹھاک ہوندی جاندی. میرا خیال ہے کہ شیعہ نو ایتھوں بھی تھوڑی بہتی میرا مت لے لینی چاہیے. اللہ دے بندے ہو دوائی نو پتا پہ کتھے کتھے دیڑ ہے اے نانت نو کر دسن دی کیڑی لوڑ ادھر بھی جانا ہی تے ادھر بھی جانا ہی تے ادھر بھی جانا ہی ایک باری جھوٹیا تے گھر چھڑا سارے وچ آ جان گے ظالماں تے کرو گے تے سارے وچ آ جان گے. یہ مطلب ہے کچھ ایسی چیزاں ہیں نے جڑیاں سیاحیاں نے صاحب رکھ دیاں. ایک قرآن جڑا نا اس ویلے کمال دی ایک چیز ہے جی ایک معجزہ ہے. میں اس قرآن تے تانوں پڑھ کے دینا علم غیب دے متعلق بندے پریشان نے تے ساڈے اپنے دوست مسلمان بھی کئی آندے نے کہ نہیں نبیاں نو علم غیب نہیں ہوندا. اوے اللہ دے بندے ہو نبیاں نو علم غیب نہیں ہوندا تے اللہ تو وڈا غیب کوئی نہیں. اللہ تو وڈا غیب کوئی بڑیاں بڑیاں غیب چیزاں نے جڑیاں دوبارہ بھی سامنے آ سکدیاں نے تے بڑیاں بڑیاں غیب اگے موجود نے جڑیاں نظر آن گیاں. اللہ او غیب ہے جڑا نہ کسے نو دسے تے نہ کسے نو دسے گا. رکھ قرآن تے ہاتھ تے دس ایڈا بڑا غیب تینوں نبی دسے ہے کہ کسے اور دسے. کمال ہے یار گل کیویں بندے کرتے ہیں. بہت شکریہ نوجوان یار اتنا بڑا غیب جڑا اللہ دی ذات ہے توحید ہے وہ بھی تے نبی دسے نا تے ہور علم غیب کینوں آندا. ہوں میں ایک آیت مجیدہ پڑھنا یہ سورہ مبارکہ میرے سامنے جن ہے. لو جی قدرتی گل جی سورت دا نام ہی جن. گھبرانا نہیں گھبرانا پریشان نہیں کچھ نہیں. اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ. اللہ غیب کا علم رکھتا ہے اور وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. یہ آیت ہے اس آیت دا
نمبر میرے کو 26 نمبر ہے چلو 26 نمبر آئے تھے جی سورہ جن دی. اللہ فرماتا ہے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا. احدا دا مطلب ایک. اللہ علم غیب رکھتا ہے تے کسے ایک تے بھی اپنے علم غیب نو ظاہر نہیں کرتا. ہوں جڑا 26 نمبر آیت پڑھے گا تے ممبر تے بہ کے پڑھے گا تو دا یہی مطلب ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے تے کسے ایک نو بھی اپنے غیب دے علم تو اظہار نہیں کرتا, کسے ایک نو بھی نہیں دستا. اگر وہ انج کر کے ٹر جائے تو سارے بندے آکھنا ہے پھر مفتی صاحب تو پھر قرآن پہ پڑھتے سمجھ. اصل گل میں تمہیں دا دساں کہ دا کی جہاں 2 آیتاں بچی ہوندیاں نا اگے پیچھے درمیان چ گول دائرے ہوندے نے, انہاں دائریاں دے اوتے کدی چھوٹی جی توہیں ہوندی ہے, کدی چھوٹا جا لا ہوندا ہے, کدی چھوٹی جی جیم ہوندی ہے. جنہیں قرآن وچوں ویکھیا ہے نا وہ صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد آل محمد. شکریہ الحمدللہ سارے مہربان الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں. وہ جہاں 2 آیتاں دے وچکار دائرہ ہوتا ہے نا جی دائرہ وہ دے اوتے چھوٹی جی بچوں نشانی بنی ہوتی ہے. وہ نشانی ہدایت کرتی, وہ نشانی اشارہ دیندی ہے. یہ جہاں گول دائرے دے اوتے چھوٹا جہا لا پیا ہوتا ہے نا لا, یہ معنی میں دسن لگا انشاءاللہ تمہیں ایمان تا اتنے دل چ جم پائے گا. یہ معنی ہے کہ اتنے آیت مکی ہے گل نہیں مکی. واہ جی واہ آواز رو اتنے آیت مکی ہے گل نہیں مکی, اتنے بھی آیت مکی ہے گل نہیں مکی. اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ عالم الغیب ہے اور کسی کو اپنا غیب نہیں بتاتا. اگے لفظ ہے اگلے پاسے لا چھوٹا اگے گل نہیں مکی. اگے 27 نمبر اللہ فرمانا الا من ارتضی من رسول, اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہوتا ہے اسے علم غیب بتا. اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہوتا ہے اسے علم غیب بتا دیتا ہے. ہوں میں 1-2 آیتاں اور اس واسطے پڑھن لگا کہ اللہ پیغمبراں سارے تے راضی ہے پر جنہ جنہ راضی ہے اونا علم غیب دیندا ہے. یار علم ہی زندگی ہے, یہ نور دے وچ ہی بندہ زندہ ہے ورنہ بندہ مردہ ہے. پہلی گل تے وے جڑا نور نو ہی نور نہ مننے انہوں نور کی فائدہ دے گا. پہلی گل تو نبی نو اتنا عالم منو گے تو اللہ دے بندے زندہ ہو گے نا. زندہ کیویں ہونا ہے؟ نبی دے علم دی وجہ تو ہونا ہے. جے نبی سراجن منیرا, اللہ آکھیا میرا نبی نو سراجن منیرا, چمکتا ہوا چراغ, چمکتی ہوئی روشنی. منیر سنیا جی منیر نا دے بندے ہے نے کہ نہیں؟ میں ایک بندے نو ویکھیا وہ ویگن چلانا سی, وہ ایک پہ آکھے منیر آج بڑا بجا لگا پھرنے لگا. منیر آج بجا لگا پھرنا, کدی منیر بھی بجے وہ نام منیر سی, آپ تے منیر نہیں سی نا. خدا دی قسم سراجن منیرہ میرے پیغمبر نو اللہ نے قرآن چکھے یعنی چمکتا ہوا روشن چراغ. اصل پتہ گل کی ہے ایس ویلے جنہیں سامنے 2 کیمرے نے. مہربانی شکریہ. یہ دعا ہے جی نہیں ٹھیک اچھا جی ٹھیک کچھ نہیں ویکھ لو خدا دا نام فہم گوا بیٹھا میں تواڈے سامنے اے نہ کہ مشکل ہوندی سی نبی سراجن منیر. اے 2 کیمرے میری اکھاں چ پیندے نے تواڈیاں چ نہیں پے کیا کہنے پیندے نے پہ میری اکھاں تہاڈا منہ میرے والے تہاڈی بہ کے اس واسطے تہاڈے پیچھے لیکن میری اکھاں چ پے رہا. ہوں جہاں بندے کا میرے وال منہ ہے تساں ادھروں نہیں ویکھنا ادھروں نہیں ویکھنا پچھا پرت کے نہیں ویکھنا. ہوں دسو کیمرے ہیں کہ نہیں, انہاں چ روشنی ہے کہ نہیں؟ تسی کہندے تو میرے لو پے, تمہیں کتوں پتہ لگیا بھی 2 روشنیاں پہ بلدی اے جی کرنا میرے منہ سے پہ یہ مطلب کرنا دس دیاں نے کہ پیچھے نور ہے. کرنا دس دیاں نے کہ پیچھے نور ہے. وہ نظر آوے یا نہ آوے کرن دس دیئے. سورج غائب بھی ہوئے بندہ اتنے بیٹھا سورج جگہ ٹر گیا لیکن کرنا پہ دس دیاں نے. وہ کرنا کتوں نکل دیاں جی سورج دے کرنا کتوں نکل دی لائٹ جڑی ہے کتوں پہ نکلتی ہے یار اس کیمرے دے وچوں
تے کرنا کتوں نکل سورج دیا کرنا کتوں نکلیاں سورج دے وچوں تے چند دیا کرنا کتوں نکلی چند دے وچوں تے تواڈے کول جڑی لائٹ ہے موبائل دی وہ کتوں نکلدی ہے موبائل دے وچوں جڑے بندے نبی دے نور دے منکر ہوئے نا انہاں نوں پتہ سی کہ نور دے جننے وچوں ہوندے نا سارے نور ہوندے جے پیغمبر اعظم نو اسی نور من گئے تے سارے نو مننا پینا ہے کسے نو ایتھے بھا گیا تے تو میرے وچوں ہے کسے نو ایتھے بھا گیا تے تو میرے وچوں عزیزو جویں نبی سراج منیرہ تے وچوں نور دیاں کرنا نکلدیاں وہ نبی اصل چ علم دا چراغ ہے ہدایت دا چراغ ہے وہ دے چو ہدایت نکلدی ہے وہ دے چو علم نکلدا ہے وہ دے چو روشنی نکلدی ہے تے بندے جہالت چو نکل کے زندہ ہو جاندے مولا تانوں جزا دے اتنا خوبصورتی نہ سنیا جے میں قرآن چو ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ جدے تے راضی ہوئے نا جڑے رسول تے انہوں علم غیب عطا کر دے ہن اگلی آیت پڑھن تو پہلا میں عرض کر لگا جنہ جنہ کسے تے راضی ہوئے نا کیا بات ہے جنہ کسے تے راضی ہوئے اونا علم عطا کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے علم دا ذکر خالق نے سورہ قصص سے فرمایا کہ اساں انہوں علم عطا کیتا ہے جنہ موسیٰ تے راضی سی اونا موسیٰ نو علم غیب دے دیتا جنہ میرے نبی تے راضی سی اور میرے نبی نو دے دیتا یہ کیڑی گل ہے اگر برابر ہوندے نا نبی برابر نہیں اللہ فرماتا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے جو پیغمبر بھیجے ہیں نا ہم نے بعضوں پر فضیلت دی ہے ہم نے برابر نہیں بنائے یہ دا مطلب ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کس میں نے پچھلے سال جڑا خمسہ پڑھیا سی نا وہ میں یہی پڑھیا سی فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی بہت اچھا آ گیا یاد میں آ گیا تھوڑا یہ دا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ بھی بڑے نبیوں تو افضل نے مثلا سارے نبی تے اللہ نال نہیں نہ بولے جو موسیٰ بولے نے یار موسیٰ بولے نے تے آخر بڑے بندے سن انہاں آکھیا میں بولنا ہے اللہ بولے ہے وہ کلیم اللہ قرار پائے نے حضرت موسیٰ تے اللہ کنا راضی ہے وہ سن لے تے مصطفیٰ تے کنا ہے وہ سن لو تو میں قریب کر رہی ہے مجلس اے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے جی وہ یاد کرو ذرا جدوں حضرت موسیٰ نو کچھ بندے آکھیا سی اساں اللہ نو ویکھنا ہے یاد آ گیا جی اساں اللہ نو ویکھنا ہے حضرت موسیٰ نے آخر رہن دو انہوں نے آخر اللہ نو ویکھنا ہے حضرت موسیٰ نے اللہ نے گل کی کچھ بندے سوڑے پے نے وہ آندے نے اساں تینوں ویکھنا ہے اللہ فرمایا انہوں لیا میں بھی انہوں نے ویکھنا ہے تواڈے کیا کہنے جی بھائی کمال ہو گئی ہے جے انہاں مینوں ویکھنا ہے اور جے بندے نہیں آندے میں تینوں ویکھ لین اللہ فرمایا انہوں لیا میں انہوں ویکھنا ہے وہ جے کو دور تک پتہ سارے مر گئے سن ساڑ کے مارے سن اللہ نے بجلی نہ مارے سن ویسے بھی آندا تے مر جانے سن مگر اللہ ساری کائنات نوں دسیا ہے جڑا بڑے تھا ہاتھ پائے نا انج ہی مردا جی ہاں صدقے جاواں جڑا اپنے تو بڑے تھا ہاتھ پائے انج ہی مردا اصل گل کی سی اصل وہ آندے سن کہ تیرے نال گلاں کردا ساڈے نال کیوں نہیں کردا جڑا نبی نو اپنے جیسا سمجھے اودی ہے سزا بنتی ہاتھ ہو گئی ہے اودے نال بولدا تے او نبی ہے تواڈے نال کیویں بولے جڑے ویلے او بندے لے کے حضرت موسیٰ جانا سی نا کوتور تے تے وہ اجے پیچھے سن جڑے شوقین سن اللہ نو ویکھن دے تے حضرت موسیٰ پہلے ہی اپڑ گیا 15 منٹ مینوں پوریا 15 منٹ دا پتہ نہیں میں ویسے محاورہ تا نہ کیا 10-15 منٹ دا گھنٹہ پہلے ہی پہنچ گئے حضرت الہی نے پوچھا موسیٰ وہ جڑے شوقین نے وہ اجے پیچھے نے تے تسی پہلے آ گئے ایک قرآن پڑھنا آئے ہائے فرماندے نے وما آجلک عن قومک یا موسیٰ موسیٰ تجھے کیا اجلت سی تیری قوم سے پہلے آنے کی خالق فرماندہ وما آجلک تجھے کیا اجلت تھی تجھے کیا جلدی تھی عن قومک یا موسیٰ تیری قوم اجے پیچھے ہوئے تے تینوں کی جلدی سی کس ویلے سوری کو دور تے آ گیا فرماندہ نے کالا ہم اولائی علی اثری وَأَجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى اے میرے رب میں پہلے اس لیے آ گیا ہوں کہ تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو میں پہلا تاں آ گیا تاکہ تو میرے تے پاویں کڈا بڑا نبی تے کلیم اللہ ہے یہ چاہتا ہے کہ میرے تے اللہ راضی ہو جائے ہن اپنا نبی سنو تے اس لطف جکانا چ جاؤ اس سورہ مبارکہ میرے کول بکر ہے آدھ نماز نبی نے پڑھی سی تے ادھی نماز اجے باقی سی تے پیغمبر اعظم نے سوچیا کہ کعبہ پچھلے پاسے وے ساڈا منہ بیت المقدس والے کیوں نہ اللہ حکم کرے تے کعبے منہ کر کے سی نماز پڑھیے کریے اللہ فرماندا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام ایتھوں ہی مڑ جا دیتا
ہائے ہائے تو غور نہیں فرمایا ایتھو ہی مڑ جا فرمایا کیویں فرمایا قد نرا تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں تیرے منہ کا پھرنا بیچ آسمان کے وہ تو کہتا تھا نا مجھ پہ تو راضی ہو جا تو جدھر منہ کرے گا ہم راضی ہو جائیں سبحان اللہ خیر ہوئے تو ہٹی فرمایا پچھلے نبی تے کوشش کر دینے صدقہ جاواں وہ تے کوشش کر دینے میں پہلا آ گیا تاکہ تو میرے تے راضی ہو جائیں فرمایا میرا سونا ادھر منہ کرے میں ادھر راضی ہوں ایتھوں ہی مڑ کے پیچھے منہ کر میں ادھر راضی ہوں ہمیں پتہ لگا موسیٰ تے کنا راضی ہے تے میرے نبی تے کنا راضی ہے جنہ عہدے تے راضی ہو تو نہ علم غیب ہے جنہ میرے نبی تے راضی ہو تو کوئی نہ علم ہے دو تین منٹ سے مکمل تقریر فضائل دی کر دیں نبی کو علم غیب ہے اور یارہ نبی کو علم غیب ہے اللہ دے علم غیب تے نبی دے علم غیب کی فرق ہے تو میں سمتاج نہ پہ دسنا ہے کون سن لو جڑا اللہ کو علم غیب ہے وہ دا ذاتی ہے جڑا نبی کو ہوتا ہے وہ اللہ دا دیتا بہت شبہ سوکھا ہو گیا جڑا کسی پیغمبر کو علم ہوتا ہے وہ اللہ دا عطا کرتا وہ جنہ راضی ہوتا ہے انہاں دے دے کسی ویلے علم روک بھی لیتا ہے مرضی ہوتی وہ علا کل شیء قدیر ہے وہ وحدہ ہو ہے وہ بے مثل تے بے مثال ہے کسی ویلے علم روکنا چاہے نا نہ پیو نو پتا سی دنبا آ جانا نہ پتر نو پتا سی دنبا یار اٹھاؤ نا یار علم روک لیا اللہ نے نہ حضرت ابراہیم نو پتا سی دنبا ہونا نہ اسماعیل نو پتا سی دنبا ہونا جدو مرضی روک لے جدو مرضی عطا کرے میرے پیغمبر تے پتا نہیں کنا راضی میرے پیغمبر تے اتنا راضی ہے کہ سب تو پہلا نبی نے سلونی دا دعویٰ کیتا میرے نبی نے حضرت علی نے بعد کی جڑا نبی تو پہل نہ کرے انہوں علی آندے ہائے ہائے جڑا نبی تے سبقت نہ کرے انہوں علی آندے سب تو پہلے حضور نے فرمایا سلونی لوگوں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو وہ بندے کو انجدے سن بچارے وہ ایدیاں گلہ پوچھن لگ پہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم اے ایمان والو وہ ایسے سوال نبی پر نہ کیا کرو جب اس جواب دیتا ہے تو پھر ناراض ہونے لگے ایسے ایسے سوال کر دے ہو پھر آپ ہی پیڑے پہ جاندے ہو ایک بندہ جو کھلو کے آکھے جی اس ویلے چرس کدے کولے بندہ آکھے تیرے کولے جڑا نہیں سنا کو وہ میں پہلے تو گل کیوں کی تھی پہلے تو سوال آپ کیتا پہ اس ویلے چرس کدے کولے وہ آکھے تیرے کولے تو نکل پہ تو ہو سکتا تو میرے نہ کی کیتا انہیں کیتا کہ تو آپ کیتا ہندہ اس رہے ہیں کہ کئی باری بندہ ایسا سوال کر لیندہ ہے کہ جڑا اپنے دے پہ جاندہ ہے اللہ نے منع کر دیتا ایمان والے نو ایسے سوال ہی نبی دے کیتا کرو وہ سوال کریا کرو جنہیں کو مناسب ہوں نے بندے ہی قبلہ سادہ سن ایک بندہ اٹھ کے نبی نو پوچھن لگا اے قرآن دے سائٹ تے لکھیا کہ جدو میں وانڈا ٹر جانا مگروں میری بیوی جڑی وہ شریف ہی رہندی ہے نا ہوں نبی تے سچی گل دسنی ہے نا کیا بات ہے تواڈے تے کیا بات اور نبی تے اللہ دے دتا علم نال دسنا ہے نا مینوں کی پتہ نبی انہوں کی اگوں آکھیا لیکن ایک مینوں پتہ لگ گیا ہے لوگاں نوں اینا اعتبار اپنی بیویاں تے میری سی جنہ نبوت اعتبار صدقے جاواں خدا دی قسم علم نبوت ہے ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ابا کون لاؤ جی یہ سارے جہان کو پتا ہوندہ میرا ابا کون تو یہ جڑے پرانے بابے بہن نہ چاہاں یہ دکانوں وہ آندے نے زمانہ ہی بڑا بے حیا آ گیا کدی پرے وقت ہوندے سن کدی پرے وقت چنگے پرے وقت سن ابے دا نہیں پتا ہوندا پرے وقت تو ہاں کدی بزرگاں نہیں سنا کدی پرے وقت جنہیں پیچھے جاؤ گے پرے وقت لوگوں آبے دا نہیں پتا نبی کو آ کے پوچھدا آخر میری اماں نے مینوں دسیا تیرا ابا کون ہے تہاڈی والدہ نے دسیا تہاڈے ابا جی کون ہے اماں لڑی بھی ہوئے تے ابا ہوئی دس دی راضی ہوئے تاں بھی ابا ہوتا صرف فرق لفظاں دا ہی ہوندا ہے راضی ہوئی ہوئے تاں دے ڈیڈی آئے نے تے جے ناراض ہوئی ہوئے تاں دی مری پیو دس دی پھر ہوئی بھی یہ تیرا ابا ہے یہ عرب دے بندے نے سن دسیا ماما نے تیرا ابا کون ہے قرآن میرے سامنے عرب دے بندے ماما تے بھی انہاں اعتبار نہیں سن کردے جنہ بطول تے بابے تے کر صدقے جاواں نبی نے فرمایا سلونی جو دل کردہ پوچھ لو میرے نہ رڑو جو
جو دل کرتا پوچھ لو کنے آکھیا ہے؟ اور یار تھوڑے بندے پہ بول دینا نبی نے سب تو پہلا کنے آکھیا ہے؟ تو ساں کو شیعہ نے سنیا مولا علی آکھیا مولا علی بعد چاکھیا تو انہوں قرآن دا پہلا کنے آکھیا ہے؟ نبی نے سلونی دا کی مطلب ہے؟ پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو تے نبی تو بعد کنے آکھیا سلونی؟ حضرت علی نے میرے لو ویکھو جے منڈے لو نہ ویکھو تے نہیں تو ویکھ لو انہوں میں تے ایتھے کھجل ہونا روز کدی کدی آئے آؤ جی اللہ مہربانی یار کی فرمایا سب تو پہلا سلونی کنے آکھے نبی پاک نے پھر علم ہے سی نا تے نبی تو بعد کنے آکھے مولا علی نے ہوں میرا دل کرتا پہ کڑپا نا آرام نال مولی صاحب نے السلام علیکم لے کے تے جفا مار سینے نال سینہ لا کے تے انہوں دے کان کو منہ کر کے آکھاں پہلا نبی پاک نے آکھیا سی سلونی تے اس تو بعد پھر صرف علی آکھیا سلونی پھر اساں بلا فصل ٹھیک مانے کیا کہنے لی تو آنے کہتے ہیں آباد رہو شاد رہو میرے عزیز دوستوں سبحان مولا اقبال کائنات انہوں جزائے خیر دے دے میرے عزیز دوستوں اے علم بڑا خاندان سی انہاں کو لوکی ماما پوچھ دے سن باپ پوچھ دے سن انہاں کو لوکی مسائل پوچھ دے سن انہاں کو آن والی خبراں لیں دے سن اللہ دیا بندیا جتوں علم لیا ہوئے انہاں دیاں تیاں نو ماری دے لوکاں دے جتوں قرآن پڑھیا ہوئے انہاں دی ساری زندگی کپڑے بنا کے بیبیاں لے ہوندیاں جتوں پرائمری کیتی ہے لوگ ساری زندگی ماسٹر دا حیا کر دیں ایڈیاں اوکھیاں کیتا نے شبیر نو یہ جڑا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جدے گود چھوٹا بچہ وہ جدے مرضی گھر وڑ جائے میں تو کانفیڈنس نہ بیان بچہ گود ہوگے نا تو کوئی واقفیت نہیں تسی اندر لگے جاؤ بچہ 6 مہینے تو گود ہوگے وڑدہ سارو بندہ پوچھا کدھر منہ چکے وہ آنکھو این پیاس بچے لگی پاویں کڈا پردے والا گھر ہوگا آباد رہو میں پہنا پاویں کڈے پردے والا گھر ہوگا وہ بھی آدھے نہیں آجو بچہ اچھا بچہ چک کے بی بی بس کھلوتی ہوئے ساری بس بیٹھی ہوئے میرا کوئی نہ کوئی بندہ بچو نہیں اٹھتے کوئی نہ کوئی بندہ آندا جی بہن جی بیٹی اتنے آپ بندے کھلو یہ مطلب ہے جی گود 6 مہینے کا ہوگا نا وہ بندے لحاظ کر میری ہائے دی آواز کدھر آئی ہے میرے کرنے 6 مہینے میں بیگانے دی گل کرنا پیا میں پیغمبر دے پتر دی تے گل ہی نہیں کی 6 مہینے دا بچہ جس بچی دی ساڈی بیٹی دی گود ہوئے جہدے گھر مرضی وڑ جائے تے آکھے میرا بچے نوں پانی پاؤندے آ جاؤ بس کھلوتی ہوئے لوگ تھان دے دھوپے کھلوتی ہوئے نا 6 ماہ دا بچہ لے کے 7 بیگانہ بندہ بھی آندا ہے بیٹی ایتھے چھاویں افسوس کھا گیا سانوں سارے جہان دے 6 مہینے دے اندر بندے لحاظ کرتے جڑا شبیر دوپہر لے ہو جی تو بھی چھاویں کسے لحاظ کیتا تے دسو حضرت امام زین العابدین جن بندے مدینے ملن ہوندے سن میرے مولا فرماندے سن جی حرملہ نہیں پھڑیا گیا مختار نو کسے دسیا کہ تو حرملہ نو پھاڑو امام چوتھا راضی ہو جائے آخر انہیں پھاڑ لیا حرملہ نو قید کیتا گیا سامنے لیا کے کھڑا کیتا گیا تے حضرت مختار پوچھنا 10 کربلا کی کیتا ہی جی میں مجرمان نے روٹین نال عادتاں کہنے لگا میں کچھ بھی نہیں کیتا ایتھے اتھرو ڈگے نے تے رو کے مختار آندا جے تو کچھ بھی نہیں کیتا وہ تے اجے بھی چھان دے نہیں بیٹھے تو آنا میں کچھ بھی نہیں کیتا 10 کی کیتے کہنے لگا میرے کو 6 تیر سن جڑے میں کربلا چ لے کے آیا مینوں تیر انداز بڑا سمجھ کے لیا سن میں انہاں رائے دی جاگیر دا دل لالچ دیتا کہ جنگ ہے تے تو تیر چلانے نے وہ 6 تیر سن میرے کو لیکن وہ آندا میرے کو جڑے 6 سن وہ سارے انساناں نوں مارن والے نہیں سن وہ سارے حیواناں نوں مارن والے سن گھوڑیاں نوں خچراں نوں مارن والے بڑے تیر سن 3 انہاں دیاں کہ لوکاں سن وہ بنائے ہی اس واسطے جاندے نے تانوں پتہ ہے LG دا کارتوس ہور ہوندا ہے 4 نمبر ہور ہوندا ہے تے جڑا چھوٹے جانور نوں ماریا جاندا ہے اوڑا ایئر گن وچ شلگ ہوندا ہے کڈا کو ہوندا جی چھوٹا ہوندا ہے اے دا مطلب ہے ہتھیار بنتے نے ٹارگٹ دے مطابق خدا دی قسم 6 مہینے دے بچے واسطے دے ہتھیار ہی نہیں سی بنے 3 نوکاں دا تیر سن
ترے میں رستے چلائے تو نشانہ خطا ہو گیا. میرا کدی نشانہ خطا نہیں سی ہویا. مینوں شمر کہن لگا نہ مار, لوڑ پئی تو ماراں گے. آندا وہ 3 تیر میں حوالہ والے لے کے کربلا آ گیا. مختار کہن لگے 10 کتنے مارے نہیں؟ کہن لگا میں 10 نہیں سکتا, ایتھے 2 نوکاں تلواراں نہیں آئیاں کھبیاں نا. کہن لگا 2 دسنا, ایک نہیں دسدا, ایک تیرے کو برداشت نہیں ہونا. اج نا جھولے دا پروگرام بنایا نے حضرت علی اصغر دا جھولا. عصمت علی صاحب واسطے دعا ہے جی, اولاد دی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے صدقے نال اللہ پاک انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرمائے. حضرت علی اصغر دا خالی جھولا ہے جڑا ہونا ہے خالی. میں ایک روایت پڑھی ہے, جدوں چادراں گئیاں نا چادر, ادو بی بی رباب دی چادر دی کنی نال کوئی شے بدی. بیبیاں سڑیاں پہن تمہیں پتہ پلیاں نال کوئی شے بن چھڑدیاں, کوئی چابیاں یا کوئی زیور یا کوئی واڑیاں, کوئی قیمتی شے ہوندی تے نال بن چابیاں یا پیسے. وہ جڑا چادر لے گیا نا 3 قدم وہ پیچھے جا کے حضرت رباب نے آخیا اے گنڈ کھول کے ویکھ لے جے تیرے کام دی شے تے تو رکھ. وہ ظالم مسئلہ ٹر گیا. سال بعد قیداں چھٹیاں تو وہی چادر آ گئی تو اس پلہ نال بدھا. بی بی وہ چادر منگی حضرت زینب کو, پیا میری چادر. بی بی نے عطا کر دیتی. وہ ادھی سر تے دئی نہیں کہ وہی گنڈ ماری سڑنا. انہوں ایتھے رکھ کے بی بی پہلا کربلا آئی, کربلا تو مدینے آئی. سارا دن تو اتنے بیٹھی رہی سن بی بی پاک تے اس گنڈ نو کدی کدی چومتے سن. جدن حرملہ نے سار آیا نا حضرت مختار نے بھیجیا تے نال سو پیغام دیتا حضرت سجاد نو کہ علی اصغر علیہ السلام دی والدہ ماجدہ نو آکھو ایک باری قدم چھان تے رکھے. میں حشر والے دن پیغمبر نو آکھاں گا میں تیری نوح ہوں, کسی طریقے چھان تے لیاون واسطے بنا حرملہ نو لبیا, انہوں قتل کیتا, وہ سر بھیجیا تے بی بی اینی گزارش ہے میری نجات ہو جائے گی تے چھان تے آ جاؤ. حضرت سجاد آ کے فرمایا کہ اما مختار نے حرملہ بے غیرت دا سر بھیجیا تے وہ آندا بھی ایک باری چھان تے آ جاؤ, میری دل دی تمنا ہے. بی بی پاک فرماتے نے بیٹا وہ تے ایتھے نہیں نہ آیا, تو میرے کو تے تو آیا نا, تو حجت خدا بھی میرا امام بھی ہے, میرا پترا ساڈا اصغر بھی تو ہے, ساڈا قبر بھی تو. تیری موڑ کے میں کتنے جانا, لے جا جڑی چھان پہ میں نے کھڑنا. حضرت اٹھ کے کھڑے ہوئے نے تے پھوپھی کو بلایا نے, اما نو ذرا چھان تے لے جی, چلو مختار دی اصل پوری ہو جائے گی. وہ بی بی نے نا اوتھے چھان سی جتھے تہاڈا کیمرہ ہے, ایتھے چھان سی, ایتھوں پھوپھی بھتیجے نے ٹوریا حضرت رباب نو اوتھوں تک اپڑن تو پہلا بی بی 3 باری اس گانڈ کو چومیا جی. آباد کدی نہ کسی گاہ میں چلو 3 باری چومیا نے. تے جڑے ویلے اوتھے چھان تے قدم رکھن لگے نا, ادو حضرت علی اصغر دی ماں دا سر مبارک بی بی زینب دے کندھے تے ہولی ہولی آج ہو گیا. اس ویلے بی بی فرمایا پرجائی تسی ٹھیک ہو نا, تہاڈی طبیعت بحال ہے نا, پانی لے آواں میری پرجائی. اجے بی بی گلاں پہ کردی تھی, حضرت سجاد دی کوک نکل گئی. فرماندے نے پھوپھی اما مر گئی ہے, اما میری مر گئی ہے, 4 پائی لے آؤ. 4 پائی تے لٹایا گیا, چھان تے نوجوانوں 4 پائی رکھی نے. اودن حضرت زینب نے آکھیا سجاد آ جو گنڈ کھول لوکاں نوں پتہ لگے او دے وچ کی سی جنوں ساری زندگی سہکدی رہی ہے تے پھر چمدی رہی ہے. عزاداروں میں خود اکھاں نہ روایت پڑھی ہے, جدوں گنڈ کھولی ہے نا, نہ درم نکلے, نہ دینار نکلے, نہ کوئی چاندی, نہ کوئی سونا. علی اصغر دے چولہے دیاں سڑیاں لکڑیاں نکلیاں, 2-4 چھوٹیاں چھوٹیاں سڑیاں لکڑیاں نکلیاں, جنوں ساری زندگی ماں چم چم کے آندی تھی 3 باری تینوں شہید کیتا نے. وے میرے پترا تیریاں نشانیاں بھی ساڑ سڑیاں. تاں میں آکھیا چولہا سڑ گیا. عزادارو چولہا ساڑ چڑیا, جدو آگ لگی میں سڑ گیا. ایس ویلے جڑا ڈنگے دے مومنہ نے چولہا بنایا وہ سڑیا تو نہیں, خوبصورت بنایا ہوگا, اچھا بنایا ہوگا, آئے گا اچھا بنایا ہوگا. بی بی نال گل کر لگا, مخدومہ ساری زندگی چادر دے پلے نال علی اصغر دے سڑے چولہے دیاں لکڑیاں پتیاں, ایک باری آ کے ویکھ تے صحیح اساں بنایا کیسا ہے. پردے میں آ کے ایک باری ویکھ جاؤ, آباد رہو جی اساں بنایا کیسا ہے. تے اگر ہو سکے نا تے میرا دل کردا پاک مخدومہ چھوٹی بی بی 4 سال دی یتیمہ لیا ویر نو راکے تے جھولے وچ, ساڑیاں منتاں پوریاں ہو جائیں, ساڑیاں دعاواں پوریاں ہو جائیں. میرے ذہن دی دعا ہے دوبارہ کر رہے ہیں, چولہے تے صدقے نال اللہ قبول فرمائے. میں 2-4 جملے پڑھنا تے پھر میں چولہا منگوانا.
دیکھنا جی خالی ہونا ہے تھوڑے ہائے تو صدقے جام ہے میرے عزیزو حضرت مختار نے اتنے 2 نوکاں رکھیاں تے فرمایا 10 ہوئے 3 تیر کتنے مارے آندا 2 دسنا 1 میں نہیں دسنا تیرے کو برداشت نہیں ہونا مختار رو کے فرماندے نے ظالمہ جی تو حملے ہی اہل بیت تے کیتے ہیں جتھے بھی مارے نہیں میں تے تکلیف ایک جیسی ہونی ہے چل تو 2 10 تے 1 میں تینوں پوچھ لاں گا اپنے طریقے نال جڑی نے پہلی گل کیتی ہے دل نو قابو کر کے بہنا شیعہ سنی تشریف فرماؤ اے ملعون پہلا جملہ اپنی زبان چوں کڈیا آندا انہاں 3 تیراں چوں میں 1 تیر حسین دی پیشانی چ ہائے ہائے حضرت مختار فرماندے نے ہزار موت رسول واسطے آندا جو دوجا تیر میں عباس دی آنکھ وچ ماریا فرمایا سکینہ دی آس توڑی ہے اور تیجا کتے مارے آندا حسین چادر دے وچ لپیٹ کے کوئی شے نہیں آتی مینوں آ کے عمر صاحب نے بلایا کہنے لگا آ تیر مار جدوں میں باہر نکلیا تے میں کہا لیاؤ تیر ہو سکا تیرے کول ہے نے آندا میں کہا او تے حیواناں نوں ماری دے آندا عمر صاحب نے آگیا کوئی کاروڑ نہیں رہ گیا آج جتھے میں آنا اتھے تیر مار آندا جڑے میرے شبیر نے کپڑا ہٹایا ہے مینوں لگا ہی نہیں کوئی بھائیو دا بیٹا ہے مینوں لگا ہی نہیں ہے چھوٹا بچہ ہے او دی گردن چو گولائی چمک نکلی میں سمجھا شبیر چادر چو خنجر کڈے حضرت مختار فرماندے نوے ظالمہ ایک خنجر دی نویت تے ایک انسان دے بیٹے دی نویت چ فرق ہوندا ہے کہنے لگا میری پوری گل سن لے میں مرن لگیا جھوٹ نہیں بولتا بچے دی گردن دی گولائی ایڈی خوبصورت سی لگتا ہے تو بچمان پہلی باری بچیا ایڈا سونا میں اللہ دی کائنات جو بچہ نہیں بیٹھیا آؤ لوگوں سنو روندیاں نو کے ہسلو اور جڑا قاتل دی نظر جیڑا سونا سی بہن دی نظر جیڑا سونا ہوئے گا ماں دی نظر جیڑا سونا آباد رہے آندہ وہ چمک جدو نکلی ہے تو میں آکھیا حسین دے ہاتھ کی ہے میں عمر صاحب نے آکھیا ایک تا کلام الحسین حسین دے کلام نو قطع کر انج دا وار کر حسین بولن جو گے نہ رہے کہنے لگا ہے کہ ہو سکیا وہ تا پتر ہے اجری تینوں چمک پی لگ دی ہے او دے گلے دی گولائی ہے او دے وچوں منعکس ہو کے اتنی نازک گردن ہے جو شیشے چوں منعکس ہو کے شواب پیشاں ہوندی ہے شواواں منعکس پہ ہوندیاں نے خوبصورت ایڈا بس پھر وہ تسی انتظار پہ کر دے تو میں مکا دیتی اچھی روئیے ہولی روئیے نہ روئیے حرملہ آندہ میں اس چمک چ تیر مار ترے نوکاں والا تیر لوگ آندے نے شیعہ دے ذاکر گلنا بناندے نے ایک آندہ الازنوں بیر ازن کان تو کانے چ گزرے ہے ایک آندہ گلے چ گزرے ہے ایک آندہ سینے چ گزر کے بازو چ لگ گئے پتہ نہیں سارے بکریاں گلا کردے نے کوئی بکری گل نہیں کردا تو ایتھوں میری بیٹی کسے کولوں اپنی پوتی کولوں اپنی بیٹی کولوں 6 مہینیاں دا لینا ہی چوڑی چ بانے 6 مہینیاں دا تے مینوں فون کر کے دسنا ہی کہ وہ 6 مہینیاں دے بچے دا کان کولوں گلا کنی دور ہے گلے کولوں سینہ کنی دور ہے 6 مہینے دا اب دیکھو نا میں تواڈے سامنے میرا قد ہے اے کان ہے تے اینی کو وتھ تے اے گلا ہے تے اے سینہ ہے 6 مہینے دی گل پہ کرنا کنی وتھ ہوندی ہے تھوڑی تھوڑی اے کان نال ہی گلا نال ہی سینہ اگر اینی بھی وتھ ہوے تروانو اے جے میرے لو ویکھو نا اینی بھی وتھ ہوے تے من جا ایتھے بھی لگ گئی ہے ایتھے بھی لگ گئی ہے ایتھے لگ کے نا تے شبیر تے بازو وچ گزر گیا تیر دی نوک ویکھی تیر دی چونج ہوندی ہے پیچھے 2 ایس پاسے دیاں ہوندیاں گٹھا ہوندیاں تیر جدھر جائے ادھر سیدھا جاندا ہے جتھوں واپس کڈی ہے اتھوں پھیر کے کڈنا پیندا ہے حضرت امام حسین فرماندے نے جدوں میرے پتر تو گزر کے میرے بازو چ لگا نا او میرے تے اوکھا ویڑا سی میں ایک ہاتھ نال پھڑیا سی علی اصغر نو دوجے بازو چ تیر کھپ گیا مولا فرماندے نے میں ہن اصغر نو چھڈنا سی تے تیر کھچنا سی نا فرماندے نے اوکھا ویڑا سی جدوں میں پتر نو ایک ہاتھ نال اسے بازو نال سنبھالیا جس بازو چ تیر لگے ایک تو میں چھڑ دیتا تو پھر تیر چت پایا فرماتے نے جدو میں تیر پہلا بازو چو کھچایا نا کھچ کے میں کہا اللہ اکبر بازو چو نکل گیا تو پھر بغل چ رہ گیا فرماتے نے ایک ہاتھ نال میں شہزادے نو پھڑیا دوجے ہاتھ نال کڈن لگا جدو ایک پیر اگے رکھیا نے ایک تھوڑا پیچھے رکھیا نے جدو کھچن لگے نے لگی ادو آسمان نو منہ کر کے فرماتے نے ہن راضی ہے نا ہاں غیب جو آواز آئی ہوراں
زخمیاں چھٹ گئیاں نے نبی آفرین بیان دنی واہ عاشق خدا واہ عاشق توحید کڈے کڈے وار چھڑے نہیں میرے دین تو صدقے جاواں فرماندے نے جڑے ویلے میں تیر کٹ کر لگا دا آکھیا اللہ اکبر شبیر فرماندے نے میں تھوڑا جا پیچھے ہٹیا تے دو ہاتھ میری کانڈ تے محسوس ہوئے میں کیا کون ہے غربت سہارا دینا ایک غیب جو آواز آئی آرام نال کٹ دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہائے تیر نکل گیا تے شہزادے دا سر مبارک شہزادے دے بدن پاک نال تھوڑے جے گوشت نال جڑیا سی تو ہم سمجھ آگئی گل شہزادے دا بدن مبارک جڑا سی وہ سر مبارک نہ ایڈا گلا ہوتا ہے اور ویکھی کتے 6 مہینے دے بچے دا گلا تے ویکھی وہ دی تروں نوکڑا تیر گزریا وہ سارا گلا تے کھا گیا تے ایک گردن دے پیچھے تھوڑا جہا گوشت وہ دے نال سار نال جڑیا سی میرے آقا حسین علیہ السلام نے وہ کھبے ہاتھ تے پتر دا سر رکھے تے ایس بازو تے پتر دی لاش رکھی اتے کپڑا پایا تے حضرت رباب دے خیمے ڈولتا ہے تیری عزت و صدقے اے میرے مولا رباب علیہ السلام تے اسلام اللہ علیہ دے خیمے آؤندے نے پھر واپس ہو جاندے نے پھر آؤندے نے پھر واپس ہو جاندے نے یہ 10 قدم میرے مولا اگے جاندے سن 10 قدم پیچھے جاندے سن یہ کام 7 واری کیتا نے 7 واری انج تے کپڑا پایا نے منہ تے خون ملیا سن حضرت علی اصغر دا تانوں پتہ آسمان نال سٹن لگے تے آواز آئی اتوں بارش نہیں ہونی اس مظلوم دا فون آیا تھلے سٹن لگے تے زمین دی آواز آئی سبزہ نہیں ہونا جو زمین دے پردیس اج بہ کے شبیر نے داڑھی خراب کیتی ہے تھوڑا جا خون سی وہ داڑھی تے مل کے تے حضرت رباب دے خیمے کول آوندے نے یہ 10 محرم نو اسی عمل کرنے ہیں کدی کدی 3-4 بجے دے درمیان کسے نو یاد ہوئے 10 محرم نو دعاواں کریا کرو 10 قدم اگے جانا ہے پھر الٹے قدم پیچھے ہونا ہے. یہ میرے مولا دی سنت ہے. میں اپنے اہل سنت دوستوں ہمیشہ آکھیا ہے تواڈے چ نوحہ کوئی نہیں, تواڈے چ ماتم کوئی نہیں, نہ کرو. جدو 10 محرم دی ڈیگر ہو جائے پاویں کھوہ تے ہوو, کچھ قدمہ دا فاصلہ آباد رہے, 10 قدم گننا ہے, اپنے کھوہ تے کھلو کے کچھ نہ کریں, صرف اگے جائیں پیچھے آئیں, اگے جائیں پیچھے آئیں, تے اللہ نو آکی تینو اس مظلوم دا واسطہ جدی لاش لے کے پیو اندر نہیں سی ہوندا صدقے جاواں. ایک باری دعا کر کے تے ویکھو یار. حضرت امام حسین اگے پیچھے ہو رہے نے. حضرت رباب نے پوچھا اما فضا میرے مولا کتنے نے؟ حضرت فضا باہر منہ کڈیا تے پٹ دی اندر گئی, کہن لگی پتر مک گیا ہے, قتل ہو گیا ہے پتر. کیویں؟ فرماتے نے مولا دی داڑھی تے خون ہے, علی اصغر دے اوتے چادر رکھی نے, یقیناً شہادت ہو گئی ہے کہ تو شہید دی ماں بن گئی ہیں. اندر کیوں نہیں ہوندے؟ بی بی فضا کیا تیرے خیمے کو ہوندے نے تے باہر کھلو کے آنج کر کے منہ تو کپڑا لا کے ویکھ کے آندے نے میں تے حسین ہاں, صابراں دا سلطان ہاں, اے تیری ماں تینوں کیویں ویکھے گی؟ بی بی نے فرمایا ہونا ہوندے نے تے مینوں دسی. جدوں 7ویں مرتبہ آئے نا میرے آقا قبلہ, حضرت رباب نے خیمے دے تمبو دے کپڑے دے اندر منہ رکھ کے فرمایا اندر آؤ, میں ہاجرہ کو داد لینا چاہنی, اندر آؤ, میں اسماعیل علیہ السلام دی اماں کو داد لینا چاہنی ہوں. حضرت امام حسین اندر گئے نے تے ویکھ کے فرماتے نے دوویں 3 جی سڑکوں خیمے وچ, تسی قریب آ گئے ہو تے میں چولہا مگوانا. اس خیمے وچ ایک شہزادہ ہے جڑا شہید ہے, ایک باپ ہے جدے ہتھاں تے, ایک ماں ہے جی منہ ویکھن واسطے کھلوتی. کدی ماما کھلوتیاں ویکھے جی آخری باری منہ جدو وکھاندے, ماں نو آخری باری آندے نا آ جا آ جا پتر دا, اوے ماما کفنا چو اوکھا ویندیاں نے, ماما غسل ہوئے نو اوکھا ویندیاں, ماما پھل پے نو اوکھا ویندیاں, ماما لوکی پھڑ کے لے اوندے نے تے پانی پلاندے آندے نے منہ آخری باری ویکھنا پتر دا. حضرت رباب نے امام حسین فرمایا منہ ویکھنا ہی. فرمایا میں راتی پریشان سا, شہید دی ماں کیویں بنا گی, نہ پیدل جا سکدا نہ گھوڑے تے چڑھ سکدا, تساں میرے تے احسان کیتا ہے, اینو امامت دی سواری تے لے گیا تے مینوں شہید دی ماں بنا دیتا. جی میں تے پیغمبر تے سامنے سرخرو ہو گئی ہوں, میں کیوں نہ ویکھاں گی؟ خدا دی قسم فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں کربلا چ ایسیاں پتراں دیاں ایسیاں بہادر ماواں عطا کیتیاں. ایتھے بی بی سکینہ کھلوتی ہے, ادھروں ویکھنا جی آخری جملہ ہے, میرے آقا نے فرمایا آ جا رباب, پھر پتر دا منہ ویکھ
قبلہ اوکھا جملہ ہے جنہوں حضرت امام حسین نے کپڑا ہٹایا نا میں پڑھے اجے اصغر دی زبان تھوڑی جی بار سی جدو ماں ویکھیا نا لباں دے اوتے تھوڑی جی زبان ہوٹاں تو بار سی او جڑی زبان کٹ کے دسیا نے نا میں پیاساں پیو دی صداقت دی دعائی دیتی نے او ہوٹاں تے زبان سی آج ماں نے ویکھیا میرے نال رڑو تے میں اگلا جملہ پڑھا سوچو بڑا ہن پہلا کنے رونے بولو بولو ماں رونے نا اور یارا ماں جو مون ویکھیا رونا سنا میں پڑھ کے حیران ہو گیا رباب سے پہلے حسین رو پڑے جدو حضرت امام حسین روئے نے نا حضرت رباب دی آواز ہے میرے اللہ میں اجڑ گئی سکینہ پھوپھیاں نو بلا لے میں لٹی گئی حضرت امام حسین فرماتے نے رو لے پتر جو شہید ہوئے فرمایا اجے نہیں روئی اجے نہیں روئی میں ساری زندگی توپتے بے کہ تینوں رونا ہے تے کیوں تو آکھیا میں اجڑ گئی میں لٹی گئی کی ہویا ہی فرمایا میرا جگر پھٹ گئی انج لگتا جب میرا جگر پھٹ گیا فرمایا اصغر تو فرمایا نا کیوں ہے تیری عزت و درائن مارا حضرت عباس دے قبلہ ٹکڑے تڑپے نے اس وفا دے جملے تھے حضرت علی اصغر دی ماں کیا انہوں تو میں ساری زندگی رونا ہے میری تے جان اس گل تو نکل گئی ہے میرے بیٹے دی وجہ تو محمد دا بیٹا رو رہے میرا جگر پھٹ گیا ہی میرا بیٹا کو جا رسول دا بیٹا کو جا میرے بیٹے نے تکلیف ہوئی ہے رسول دا بیٹے نو فرماتے نے ہون پوچھ رباب میں اکبر تیج نہیں رویا ہے تے کیوں رویا فرماتے نے دسو یہ چھوٹے سن کہاں روئے ہو فرمایا نہیں تیر بڑا سی فرمایا نہیں اے بہتا پیاسا سی فرمایا نہیں ترے نوکاڑا سی فرمایا نہیں سنو گے فرماتے نے رباب میرا اصغر بھی ہوتا ہے میرا اکبر بھی ہوتا ہے میں نانے نال کیتا ہے وعدے پہ نبھانا اور دے میں چرنا سی پتر نو پہلے ہی ارادہ جو کر لیا سی میں نانے خبرہ دیتی ہے دکھ میں نو ایک آ گیا اس ظالم نے میرے پتر نو تیر ہو تو ماریا جدو میں دا منہ چمڑ دا ارادہ میرا دل کرتا سی میرے گواہ دا منہ چملا اس میں نو پتر دا منہ نہیں چمڑ دیتا صدقے پہلے تیر ماریا سو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کنے پتر دفن کیتے جلدی بولو یار میں جھولا مگوں ایک 6 فٹ کٹ کے قبر 4 فٹ کنی قبر کٹی نے تھوڑی جی ریت ہٹا کے کفن ایسی کدی نہیں سوچیا منہ تے مٹی کے میں پائی ایتھے مٹی دی چھوٹی جی ٹکڑی ڈگ پوے نا بیچ لوگ کہتے ہیں ویک کٹ بار اٹاں اج رکھیاں ہوں نا کہ بلا سلیپاں رکھیاں ہوں سلیپاں دے بچ جڑی ورل ہوندی ہے او دے چ لوکی گارا مٹھا رکھ دیں تاکہ تھلے مٹی نہ ڈگ لوکی کفنا دے مٹی نہیں ڈگن شبیر پہلا پیرا دے بھائی شبیر پھر شکم دے بھائی جڑ بڑے منہ دے مٹی بھائی نے رخ مبارک آج پھیریا نے یہ شبیر نے ایک پتر مسلمانوں دفنائی لیا سی جڑے بڑے سار تو کوئی نہیں پتا سار کٹے گئے نے سر کٹے گئے نے جدو سر نہیں نہ ملے علی اصغر دا اوے ظالمو رہن دے ہوئے اور نہیں بھی لبدا تے رہن دے ہو جنہ انعام لینا سی نا ہو سکا سر لبو پٹ دے اسی تاواں زمین تے بہ جاندے ہتھاں نال ریت پھول نہیں دے وچوں نیڑے تھاں علی اصغر علیہ السلام نکل پینا سی اے بڑے 7 شامی نیزے مار دے ہو گے سر ایک جگہ تے کہ شامی نے نیزہ ماریا تے کہنے لگا بھائی آ جاؤ نیزہ پارا ہو گیا جی جدو نیزے نال علی اصغر باہر آئے نے بی بی سکینہ نے فرمایا اماں میرا دوجی واری صدقہ جاواں اماں میرا دوجی واری قتل پہ ہو گئی اس ملعون نے حضرت علی اصغر نو ایک ہاتھ نال پھڑے کدی سجے لگدا کدی کھبے لگدا او یار تھوڑا جہا گوشت نال سی کنی کو دیر لگنی سی آنج کوئی چیز لانی سی تے سر جدا ہو جانا سی مینوں دکھ لگدا آنج پھڑ کے نہ کدی سجے جاندہ ہے کدی کھبے جاندہ ہے ایک بندے آگیا ہوئے دا سر کٹو جلدی بڑی ہے ہو سکے اتھے کٹنا چاہنا جتھے ماں ویندی ہوئے دوروں آواز آئی سر کٹ میں رباب چھڑیاں
اس ماں دے سامنے سر کٹیا تھلے لاش ڈگی کدی نہ روے پھر سن 3 باری شہید ہو جان تو بعد 3 باری بولو کنی باری 1 باری تیر نہ آنکھو نا کدی پڑھو تمہیں پتہ لگے ذاکری کنی اوکھی ذاکر جدو نہیں نہ روندا خدا دی قسم تمہیں سنان واسطے نہیں روندا رون لگ پہ تے آپ ہی رو کے ٹر جائے کی کریے تسی ذرا پڑھ کے تے ویکھو 3 باری بڑا بولو ہاں پہلی شہادت آیا کی جرا تھوڑے کو تو تیر منہ چوں نہیں پہ نکل تیر نہ دوجی نیزے نہ تریجی تلوار نہ آج چوتھی پڑھا چوتھی پڑھا بڑے لوگ جدو لاشاں پامال ہوئی نے اپنے لے گئے صاحب جیڑی لاش پامال ہوئی ہے نا وہ یا علی اصغر دی ہوئی ہے آباد روے یا امام حسین علیہ السلام دی ہوئی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر علیہ السلام نو خدا دی قسم ایتھے رکھیا سی ایتھے جے ویلے گھوڑے بھج گئے نے نا اس ویلے حضرت سجاد نو کسے آکھیا لاشاں لبیاں جے جنیاں لبیاں جے اونیاں تے دسو نا ساریاں لب گئیاں جے جویں علی اصغر دا انہاں نو سر نہیں سی لبدا ایتھے علی اصغر دی لاش نہیں سی لبدی جدو پیو دی لاش تے آئے نے نا حضرت سجاد نو کسے پوچھیا علی اصغر دی لاش کتھے وے فرمایا میرے پیو دے سینے وچ دوانے آ جڑا گوشت دا ٹکڑا تانوں لگدا نا میرے پیو دے سینے تے اے گھوڑیاں دے سما تھلے میرا بابا گھوڑیاں دے سما تھلے میرا ویر ہن میرا دل کردا پی آکھاں چوں لاوے جدو رات آئی نا شام غریباں والی اے ساری رات بیبیاں بہ کے گزاری ہے سرگی اڑے علی اصغر دی ماں نے آکھیا مینوں نیندر نہیں آوندی وے میرا جن بچڑا چولا ساڑ گیا نہیں وے میرا جن بچڑا بی بی سکینہ لیا ویر نو چولے وچ رو آنکھیں سکینہ